کہ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا لگا دیا گیا ہے۔ بجلی 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور سپتمبر کے بلوں میں ہوگا۔ قیمت میں اضافے سے صارفین پر 46 ارب 76 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی مہنگی کرنے پر عوام سراپا احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب بتائیے۔ حکومت کی جانب سے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے فی یونٹ کی قیمت میں 1 روپے 24 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید مہنگی ہونے سے بجلی جو ہے وہ عوام پر یقین جو ہے وہ بوجھ پڑے گا۔ آپ کو بتا چلوں کہ بجلی کی نئی قیمت کا اطلاق جولائی، اگست اور سپتمبر یہ 3 ماہ میں بلوں میں ہوگا، اور آپ کو بتا چلوں کہ تقریباً تفصیلات کے مطابق 86 ارب اور 76 کروڑ پہ عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا۔ اس حوالے سے جب ہماری عوام سے بات چیت ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہی مہنگائی کے اس دور میں جہاں پہ ان کو اپنے بچوں کی روٹی پوری کرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ مزید بجلی جو مہنگی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے عوام شدید پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز کا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر بجلی کی نئی قیمت میں اس طریقے سے اضافہ کیا جائے گا تو پھر یہ جو عوام ہے جو کہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے مہنگائی کی وجہ سے، یہ کہاں جائے گی۔ ٹھیک ہے شہزیب، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 24 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عوام کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی نے جینا دھوبر کر دیا۔ اب حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ عوام کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ بجلی آ نہیں رہی اور بجلی کے بل اتنے زیادہ پہلے ہی آتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ اوپر سے بجلی کا جو ریٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے، اس سے تو پہلے ہی پاکستانی عوام اتنی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے کہ ان کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، ان کی روٹی اپنے گھر میں پوری نہیں ہو رہی۔ کاروبار پہلے ہی نہیں ہے، اور اوپر سے انہوں نے ریٹس اور بڑھا دیے ہیں، تو کام ظاہری بات ہے جو پہلے 100 کی جگہ 50% تھا وہ آ جائے گا 25% پہ۔ غربت بڑھے گی، چوریاں بڑھیں گی، لوگ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کا چھینا چھانی کر کے اپنا وقت گزارا کریں گے نا۔ ادروائز کوئی لوگ اگر یہ سوچے کہ وہ کمائی کر کے گھر لے کر جائے گا تو وہ میرے خیال سے اس کے لیے روٹی بہت 2 وقت کی پوری کرنی مشکل ہے۔ ہر چیز کا ریٹ آسمانوں پہ پہنچا، پھل فروٹ سبزی جو بیسک چیزیں ہیں آپ کی، یہ پیاز دے لیں، ٹماٹر دے لیں، ٹماٹر کا ریٹ کدھر چلا گیا؟ ہم یہ بچے اٹھائے ہیں، بچوں کی روٹی پوری کریں گے کہ بجلی کے بل دیں گے؟ بجلی کے بل کیا، گیس کے بل دے لیں، گیس کدھر پہنچ گئی؟ ہر چیز ہی مہنگائی پہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ مہنگائی عوام کی جیبیں کاٹنے لگی ہے۔ چینی اور آٹے کی خریداری بھی آسان نہیں رہی ہے۔ چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے تک ملنے لگا ہے۔ 10 کلو کا تھیلا 1400 روپے کا ہو چکا ہے۔ پرچون میں چکی آٹا 170 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی عوام کی جیبیں کاٹنے لگی۔ آٹے اور چینی کی خریداری آسان نہ رہی۔ چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے تک جا پہنچی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے اور 10 کلو کا تھیلا 1400 روپے میں بکنے لگا۔ چون میں چکی آٹا 170 روپے فی کلو ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 133 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام حکومت سے نالاں، کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو چکی۔ آٹا سستا ہے نہ چینی، مہنگائی نے غریب کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اگلے کو کنک سستی ملے گی تو آٹا سستا کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ چینی جو سی ہے وہ شوگر مل سستی کرے گی تو پھر پتہ لگے گا۔ 140 روپے کلو چینی ہے۔ تیل بھی ضرورت ہے، ہاں بھی لون مرچ بھی ضرورت ہے، آٹا بھی ضرورت ہے، چینی بھی ضرورت ہے۔ مرغی کا گوشت غریب بندہ نہیں کھا سکتا، اج کتنا مہنگا ہو گیا۔ پھر آٹا چینی تو غریب کی پہنچ سے ہوئی دور گیا ہے۔ 8 روپے کی روٹی تھی پہلے، مہنگائی ہمارے سے پہلے، اب 20 روپے کی روٹی ہو گیا، 30 روپے کا نان ہو گیا، غریب آدمی کدھر جائے؟ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ بجلی کا بل ادا کریں یا آٹا چینی خریدیں، حکومت بنیادی اشیاء ضروریہ پر فوری ریلیف دے۔ کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ بات کریں گے ڈالر کے حوالے سے۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان۔ ڈالر کے ریٹ میں 1 روپے 90 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی روپے کو جھٹکا لگ گیا۔ ڈالر پھر بڑھنے لگا۔ ڈالر کی قدر میں 1 روپے 90 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 280 روپے تک پہنچ گیا۔ بینکاری اوقات کے اختتام پر ڈالر ریٹ 279 روپے 80 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 285 روپے تک آ
اسپیشل سینٹرل عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ بوگس اور بے بنیاد کیس بنانے پر شہزاد اکبر اور FIA حکام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت اسپیشل سینٹرل عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔ سلمان شہباز سمیت دیگر ملزمان نے عدالت میں بریت کی درخواستیں دائر کیں۔ FIA نے 27 سوالات کے جوابات عدالت میں جمع کروا دیے۔ وکیل FIA نے عدالت کو بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی براہ راست شواہد نہیں ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کوئی انڈائریکٹ ثبوت ہیں تو وہ بتا دیں۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پیسے جمع ہونا اور نکلنا یہ کون سا جرم ہے۔ شہزاد اکبر کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے ریکارڈ کون دیتا تھا، جس پر FIA کے تفتیشی آفیسر نے لا علمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر سلمان شہباز سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ سلمان شہباز کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 2018 میں سیاسی بنیادوں پر مقدمہ شروع کیا گیا۔ 5 سال میں صرف جھوٹے مقدمات بنانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ آج الحمدللہ جیت ہوئی ہے ہماری اور حقائق قوم کے سامنے آئے ہیں۔ ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کہانی 2018 سے سٹارٹ ہوئی اور آج یہ کلمنیٹ ہو رہی ہے۔ قوم کے 5 سال برباد کیے اس شخص نے اور آج ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور یہ ہے ان کی داستان۔ FIA نے وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت 16 افراد کے خلاف 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور IG جیل خانہ جات کو منگل کے روز طلب کر لیا۔ پرویز الہی نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ جیل میں مسائل ہی مسائل ہیں، پنکھا تک واپس لے لیا گیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی جیل میں سہولیات فراہم کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت کے حکم پر پرویز الہی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا۔ پرویز الہی نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ 1.5 ماہ سے جیل میں ہوں، وہاں مسائل کے علاوہ کچھ نہیں، ہر طرف کیڑے ہیں، کمرے میں ہی واش روم ہے، پاؤں پھول گئے ہیں، سروسز ہسپتال علاج کے لیے بھیج دیں۔ عدالت نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں شاہ محمود قریشی اور PTI سربراہ کی طرح ضمانت دے دیں۔ اس پر عدالت میں کہے لگ گئے۔ عدالت نے باور کرایا کہ پرویز الہی کے کیس 1 by 1 ہی ڈیل ہوں گے۔ جسٹس امجد رفیق نے سابق وزیر اعلیٰ سے استفسار کیا کہ ان کے پاس AC ہے۔ پرویز الہی نے جواب دیا کہ AC کہاں، کمرے سے پنکھا بھی لے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر کی سہولت دینے کی استدعا کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے بتایا کہ ان سے وکلاء کی ملاقات بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ عدالت نے منگل کے روز IG پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا۔ اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ، نیب لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کر دی گئی۔ اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ، نیب لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے چیئرمین نیب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر نئے آرڈیننس کا اطلاق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار 14 بار طلبی کے باوجود نیب لاہور پیش نہ ہوئے۔ عثمان بزدار کے وکیل نے نیب لاہور سے استدعا کی کہ سابق وزیر اعلیٰ پیش نہیں ہو سکتے۔ نیب لاہور نے وکیل کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب لاہور نے عثمان بزدار کے وکیل سے جواب وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ عثمان بزدار کے خلاف تقرر تبادلوں اور ٹھیکوں میں بے ضابطیوں کا کیس چل رہا ہے۔ عثمان بزدار اور ان کی فیملی کے خلاف 9 ارب روپے سے زائد اثاثہ جات بنانے کا کیس زیر تفتیش ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف گندم برآمد کرنے سے متعلق کیس پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عسکری ٹاور اور پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت 4 مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دنوں کی توسیع کر دی ہے۔ میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 14 روز کی توسیع کر دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران پولیس نے مقدمات کا چالان پیش کرنے کے لیے مہلت دینے کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے 4 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 24 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری کے جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی درخواست کو انسداد دہشت
دہشت گردی عدالت نے مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کو 24 جولائی تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے تھانہ شادمان نظر آتش کرنے سمیت 2 مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ بعد آپ کو بتائیں ڈاکٹر احمد اسلام پنجاب یونیورسٹی کے ریگولر رجسٹرار تعینات کر دیے گئے۔ سندھگیٹ کی منظوری کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈاکٹر احمد اسلام رجسٹرار یونیورسٹی آف ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے سجاد حسین، جی بتائیے۔ جی بالکل، ڈاکٹر احمد اسلام پنجاب یونیورسٹی کے ریگولر رجسٹرار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سنڈیکیٹ کی منظوری کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر احمد اسلام کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے نئے رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام بطور کنٹرولر امتحانات یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر احمد اسلام جو ہے وہ رجسٹرار یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور ایڈیشنل رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی بھی رہ چکے ہیں۔ سابق رجسٹرار ڈاکٹر خالد خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد عرصہ 1.5 سال سے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے رجسٹرار کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی سے علماء کرام کی ملاقات ہوئی ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، میرٹ کی بالادستی یقینی بنائیں۔ علماء کرام کی پرامن محرم الحرام کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ ہر ماہ امن کمیٹیوں کے ساتھ میٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی پر بات کریں گے مدثر حسین سے۔ جی مدثر بتائیے۔ بالکل، ڈی آئی جی آپریشن کی محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے وہ علماء کرام سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن اس میں جو ہے وہ دیگر جو پولیس افسران تھے وہ بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے جو سرکل افسران تھے وہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے موجود تھے۔ صوبائی دارالحکومت میں امن امان کے قیام کے بارے میں جو ہے وہ اجلاس میں جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ حافظ سعید عبید، مفتی محمد عمران انتی، اس کے علاوہ حافظ بابا فروغ رحیمی اور دیگر جو وفد تھے وہ بھی شامل تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن نے وفد کو محرم الحرام کے لیے لاہور پولیس کے تیاریوں سے جو ہے وہ بھی آگاہ کیا۔ شہر میں محرم کے لیے فل پروف سکیورٹی کے جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن کہنا ہے کہ انتظامات کیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ پرامن محرم کے لیے تمام علماء کرام کا تعاون انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ علماء کرام اپنے خطبات میں امن کے حوالے سے جو ہے وہ درس دیں گے اور بات کریں گے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے مزید کہا کہ علماء کرام مذہبی معاملات سمیت جرائم کی سرکوبی کے لیے پولیس کی بھی رہنمائی بھی کریں گے۔ سید علی ناصر رضوی ڈی آئی جی آپریشن لاہور نے کہا کہ شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے علماء کرام کی ٹھوس تجاویز کا جو انہوں نے جو ہے وہ خیر مقدم کیا۔ قانون کی نظر میں ان کا کہنا ہے کہ سب برابر ہیں، میرٹ کی بالادستی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یقینی بنائی جائے گی۔ عمل کمیٹی ممبران کو ایس او پی کے تحت جو ہے وہ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا ڈی آئی جی آپریشن کا کہ وال چیکنگ، متنازع تقریر اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر جو ہے وہ مکمل طور پر پابندی ہے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرات پھیلانے والوں کے خلاف سخت جو ہے وہ قانونی کارروائی ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ عمل میں لائی جائے گی۔ علماء کرام کی پرامن محرم کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کی بھی علماء کرام نے جو ہے وہ یقین دہانی کروائی۔ سید علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ ہر ماہ جو ہے وہ امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اے ڈی آئی جی انچارج ڈی آئی جی برانچ امن کمیٹیوں کے جو ہے وہ فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے۔ میٹنگ کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کی گئی۔ جی ٹھیک ہے، مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں حالیہ بارشوں اور بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے پانی کے بعد دریائے راوی بھر گیا۔ دریائے چناب میں بھی مختلف مقامات پر درمیانے اور نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بیشتر اوقات میں خشک اور آلودہ رہنے والے دریائے راوی کا منظر یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ بھارت کی طرف سے چھوڑے جانے والے پانی کے باعث دریا میں اب کافی مقدار میں پانی دکھائی دے رہا ہے۔ پانی میں اضافے کی وجہ سے دریا کی آلودگی میں بھی کمی آئی ہے۔ دوسری جانب دریائے چناب میں خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جبکہ مرالا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے علاوہ ملک کے دیگر دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ راوی میں بھارتی پانی کے ریلے سے تباہ کاریوں کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعظم کا 4 سال قبل تیار کیا گیا گیم چینجر منصوبہ فائلوں کی حد تک محدود ہے۔ دریا کے نواحی دیہات کو بچانے کے لیے راوی تا سائفن کے دونوں اطراف کنکریٹ وال تعمیر نہیں کی جا سکی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔
भारत के सैलाबी पानी छोड़ने से रावी के इर्द गिर्द सैकड़ों देहात जद में आने का खतरा पैदा हो गया। 1,39,000 रकबे में से 55,000 एकड़ जमीन सैलाब से मुतासर होने का इम्कान है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, तहसील सिटी, रायविंड और शालीमार इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर न्यूज रिवर रावी मंसूबे से मुतालिक अहम हकाइक सामने ले आया। रिवर रावी मंसूबे बारे दावे तो बहुत किए गए, मगर अमलन तौर पर एक ईंट भी न लग सकी। लैंड एक्विजिशन पर नाकिस तरीन मनसूबाबंदी ने मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ा दिए। साल 2021 में पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 4 अरब बतौर कर्ज जारी किए। 1,39,995 एकड़ के मंसूबे को 3 फेज में तकसीम किया गया। 44,000 एकड़ पर मुहित फेज 1 को भी शुरू न किया जा सका। मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के 4 साल बाद भी दरिया रावी को नहर की शक्ल न दी जा सकी। साइफन से शादरा तक दोनों अतराफ कंक्रीट की दीवारें भी इल्तवा का शिकार है। कंक्रीट वॉल्स तैयार कर ली जाती तो भारतीय सैलाबी खतरे से बचा जा सकता था। सरकारी अफसरान के मुताबिक जस्टर के मुकाम पर 8,347 क्यूसिक, शादरा के मुकाम पर 29,969 क्यूसिक पानी गुजरने का इम्कान है। बल्लोकी के मुकाम पर 44,214 क्यूसिक और सदरानी के मुकाम पर 17,150 क्यूसिक पानी का रैला गुजरने का इम्कान है। देहाती आबादियों के मकीनों की नकल मकानी शुरू करवा दी गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंतजामात मुकम्मल है। 1.5 लाख क्यूसिक से जायद पानी रावी में हो तो सैलाबी अलार्म बजाए जाते हैं। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड 10वीं मरतबा शगाफ ज़दा हो गई। एक ही दिन में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। ख़ियाबान फिरदौसी को दोनों एतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर के ज़ेर ज़मीन बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कली खुल गई। मरकजी शाहराह मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन एक बार फिर शगाफ ज़दा हो गई। ख़ियाबान फिरदौसी में मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन के नीचे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का क्राउन फेल हुआ। सीवरेज लाइन टूटने से 20 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। वासा की मरकजी सीवरेज लाइन का टूटना गड़ा पड़ने की वजह बना। ख़ियाबान फिरदौसी के नीचे 40 साल पुरानी बोसीदा सीवरेज लाइन टूटी। गुज़श्ता 4 बरसों से मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर इसी तरह के शगाफ पड़ चुके हैं। वासा इंतजामिया की जानिब से सीवरेज लाइन तब्दील करने की बजाय हर दफा मट्टी डालकर मामला दबा दिया जाता है। अगस्त 2020 में ख़ियाबान फिरदौसी पर एक माह में 3 मरतबा शगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हो चुके। फरवरी 2023 में 1 और जुलाई 2023 में 3 शगाफ पड़ चुके। शगाफ पड़ने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन उमर फजल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड में शादी लॉन बिल्डिंग की ताज़ीन और आराइश और इफ्तिताह किया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा की मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कामयाब कौमें ही अपने कल्चर और विरसे को संभाल कर रखती हैं। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन लेटन रोड पर। और आज जो है वो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है शादी लाल बिल्डिंग, उसकी तज़ीन और आराइश का पहला मरला मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताही तकरीब रखी गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने शिरकत की और आगे जो मराहिल हैं उसके बारे में डिस्कशन की गई। मेरे साथ इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इससे अगले इस बिल्डिंग के मराहिल क्या हैं? ये हमारा शादी लाल जो ये बिल्डिंग है, ये हमारा कौमी विरसा है। 1909 में अगर बनी हुई है और अगर ये अभी तक छुपी हुई थी, हमने समझा कि यार इसको अपने दुनिया में प्रोटेक्ट भी करें, प्रिजर्व भी करें और प्रमोट भी करें। ये 3 ही कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो मरला है वो आज हमने एल्यूमिनेशन की तरफ उसमें देखा है। दूसरा मरला प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट के साथ करेंगे। वो आप समझते हैं आराम आराम से काम करना है। वो स्वेदी या सीमेंट वगैरह जहाँ लगा हुआ था उतार के ओरिजिनल मटीरियल से वो बिल्डिंग बनाते हैं। तीसरा मरला जो है ना वो हम करेंगे इसका डिस्प्ले सेंटर, जो टेफ्टा के यहाँ पे जितने भी हमारे लोग रहते हैं या इनकी जो आर्टिजन का काम है, हम चाहेंगे कि उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें। जो टूरिस्ट हैं वो आएँ, वो देखें, खरीदें भी और इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के तौर पे विजिट भी करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि सेक्रेटरी जो इंडस्ट्री एहसान भुट्टा है, उनका ये कहना था कि ये जो बिल्डिंग है ये हिस्टोरिकल है और इसको जो कम्प्लीट करने के मराहिल हैं वो तकरीबन 4 हैं, जिसके बाद इसको बाकायदा जो है वो TDCP के जानिब से आवाम के लिए भी खोला जाएगा। और क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो मुंसलिक है फीमेल कॉलेज के साथ, इसलिए इसका जो तकद्दुस है उसको भी बाकायदा ख्याल रखा जाएगा। और जिन दिनों में जो ख्वातीन स्टूडेंट हैं वो मौजूद नहीं होंगी, वहां पर उस दिन TDCP की जानिब से जो है यहाँ पर टूर्स भी लाए जाएंगे और इस जो बिल्डिंग है इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आवाम को बताया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद।